بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، باقی سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے ایک کویشچن پروگرام 953 میں بھیجا تھا، کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ بیچ میں ان کے یہاں شاید کچھ پرابلم تھا، وہ کٹ گیا اور بیچ میں تلاوت آنے لگی۔ وہ سوال پھر سے بھیج رہے ہوں کہ ون چینل کے پروگرام ہمیشہ دیکھتا ہوں اور میں چینل ون کے سارے سٹاف کو ہمیشہ خوش و خرم رکھ کے دعا دی انہوں نے۔ جاوید بھائی قبلہ یہ MMC آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں اور اچھی پوزیشن پہ ہیں۔ ان کی شادی پالنپور گجرات میں بناسکانٹھا ضلع ہے، وہاں ان کی شادی 2016 میں ہوئی تھی۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی وائف نے اپنا رویہ بقول ان کے دکھانا شروع کر دیا اور وہ کہتی تھی کہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے میں نہ ملوں، اور اس طرح کی یعنی وہ باتیں کرتی تھی۔ پھر نہ اپنے میں کہ اپنے یعنی والد والدہ کے گھر جو MP میں ہے وہاں جانا چاہتا تھا محرم کرنے، تو وہ بھی منع کرتی تھی۔ ایک بار میں چلا گیا، اس کے بعد جب آیا تو یہ وہ اپنے گھر میں نہیں تھیں، یہ اپنے میکے چلی گئی تھیں، اور اس کے بعد میں جو ہے کسی طرح سے رابطہ قائم نہیں کر رہی ہیں، اور انہوں نے بہت منانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ مان نہیں رہی ہیں، اور یہ عزت کی خاطر اپنی خاموش رہے۔ اب اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اب اس خاتون کو طلاق دے دوں یا اور کوئی راستہ ہے اس کا؟ طلاق آخری راستہ ہے جی بالکل آخری بات ہے، اور یہ مشہور حدیث بھی ہے کہ مباح کاموں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ جی پہلی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے سمجھوتا ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جس سے قرآن نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے لڑکی کی طرف، ایک لڑکے کی طرف، دو کو ایک ساتھ بٹھایا جائے، دونوں آپس میں گفتگو کریں اور سمجھوتا تک پہنچنے کی کوشش کریں، راہ حل نکالیں، تو انشاءاللہ راہ حل نکل آئے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، پھر اس کے بعد اپنی طرف سے کوشش جاری و ساری رکھے کسی طریقے، اور پھر جب آخر میں مجبوری ہے، جب کوئی راہ حل نہیں نکل رہا ہے، تو پھر طلاق کے علاوہ کیا راستہ ہو۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا موصوف اور جاوید بھائی، میں مہدی گجرات سے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ منظر کشی کے نام پر کوئی خواتین امام سید سجاد علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام بن جائے؟ کیا یہ صحیح ہے یا اسے نہیں بننا چاہیے؟ اس سے پہلے بھی یہ سوال کرا تھا، جواب پراپر نہیں ملا تھا، پھر سے گزارش ہے سوال کا جواب دے دیجیے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے سوال بہت یہ اہم ہے اور تھوڑا حساس ہے، لوگ اس وجہ سے شاید جواب دینے میں کترائیں۔ دیکھیے منظر کشی، واقع کربلا کو دنیا تک پہنچانا سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اس طرح سے پہنچائیں اس واقع کربلا کو کہ اہانت نہ ہونے پائے، کربلا بدنام نہ ہونے پائے، یعنی لوگ کربلا سے محبت کریں، کراہت نہ کریں، دوری نہ کربلا سے اختیار کریں۔ اس طریقے سے ہم اچھا عزاداری کے حوالے سے، عزاداری جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، جس ملک میں ہوتی ہے، وہ تو ان کی سب کی الگ الگ ثقافت ہیں، الگ الگ ان کا کلچر ہے، الگ الگ طریقہ کار، الگ الگ ہو سکتا ہے ایک طریقہ کار کہیں کے اوپر صحیح ہو، اس کا ہم دوسری جگہ پر اپنائیں تو وہاں کے اوپر صحیح نہ ہو۔ مثلا جیسے کہ لبنان ہے، ایران ہے، لبنان میں تو باقاعدہ طور کے اوپر مثلا وہ بناتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، کوئی جناب زینب بنتی ہے، کوئی جناب سکینہ بنتی ہے، وہ خطبہ جو دیا وہ خطبہ دیتی ہیں، ایک بیمار بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے کہ ہم اگر اس طرح سے کریں تو لوگوں یعنی صحیح پیغام نہیں پہنچے، شاید ہو سکتا ہے غلط پیغام پہنچ جائے۔ تو اچھا عزاداری نماز کی طرح تو نہیں ہے کہ 3 رکعت اور 4 رکعت اور 2 رکعت سب آئے۔ عزاداری اصل عزاداری کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا غم، اور اس غم کو دنیا والوں تک پہنچانا۔ اب اس کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ یہ کیا ہے؟ اس کا وسیلہ، اس کا ذریعہ حالات کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیے ہدف نہیں بدلتا، مقصد نہیں بدلتا، لیکن وسیلے زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا قرآن نے کہا کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ حج کرنے کے لیے، آج بھی کوئی کہے بھیا اونٹی کے اوپر بیٹھ کے جائیں گے، نہیں پہنچ پائے گا۔ قرآن نے اونٹ کا کیوں ذکر کیا؟ اس زمانے میں وہی وسیلہ تھا، ذکر کر دیا۔ آج پلین سے جاؤ، ٹرین سے جاؤ، بس سے جاؤ، کار سے جاؤ، جا کر تو وہی چیز ہے۔ مقصد کیا حج جانا، وسیلہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہے گا، وہی حال جہاں پر
مقصد کیا ہے امام حسین کی عزاداری؟ امام حسین کا غم اور اس عزاداری اس غم کو دنیا تک پہنچانا، جو میں پہلے اس میں کہا تھا تاکہ امام کا ظہور ہو. اچھا کہ امام جب آئیں گے کہیں اللہ یا اہل العالم قتل جدیت شانہ، میرا جد پیاسا ذبح کیا گیا، تو ہماری ذمہ داری ہے، ہدف اور ہے. اب طریقہ کار ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس میں جذابیت ہو، کشش ہو، لوگ کربلا کی طرف دوڑ کے چلے آئے. ایسا نہ ہو کہ لوگ منہ موڑ کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی تو اگر یہ جو منظر کشی وغیرہ یہ ہے، یہ اس میں اگر لوگ اسے پسند نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے. اور بہت زیادہ وہ ہے تو بہرحال جس مراجع سے لکھ کے پوچھ لیں وہ کیا دیتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں. پتہ ہے کلام ہو رہا، پچھلے ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کیا گیا تھا جو جی یو پی میں ہوا اور جی جی ہو رہا ہے کچھ مقامات پہ. جی جی یہ کہا گیا ہے، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایک درخواست کی تھی کہ علماء کرام جو ہیں جی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے لاہی عمل طے کریں جی کہ آزاداری کس طرح ہونی چاہیے، اور جی آزاداری جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک جی پہنچائی ہے، جی جو ہمارے بچپنے میں ہماری جوانی میں آزاداری تھی، ایک سادگی تھی اس کے اندر، ایک رقت تھی، غیر قوم اس میں شریک ہوتی تھی. جی جی میں اپنی عمر کا بیشتر حصہ میں نے اپنے جی زمانے میں دیکھا کہ غیر قوم آتی تھی، اور نہ یہ کہ صرف غیر شیعہ مسلمان اہل سنت بلکہ اہل ہنود ہندو بھی آتے تھے، ہندو آتے تھے، اور اب بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں آتے ہیں. میں شاہد ہوں اس بات کا. تو ہمارے علماء کرام ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے استغفر اللہ مجھے کہنا نہیں چاہیے آپسی اختلافات کو درکنار رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے لائحہ عمل طے کریں تاکہ قوم کہاں جا رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ ایک جگہ یو پی میں ایک ضلع میں ایک پتلا دفن کیا گیا 25 محرم کو، اور اسی طرح سے اور بھی جو بہت سی، ابھی ایک جگہ یہ ہوا کہ بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ آگ کے اوپر سے اتارا جا رہا ہے. یہ اس طرح کی جو اختراع، میں کہوں خرافات تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، لیکن اس طرح کی جو انوویشنز ہو رہی ہیں اس سے کس طرح سے بچا جائے، اس سے ہمارے علماء کرام اور تمام علماء کرام مل کے جو ہے رہبر معظم سے اور آقا آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے ایک لائحہ عمل طے کریں. بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں، یہیں ہندوستان کے علماء اگر متحد ہو کر اس پہ فیصلہ کریں، اور اگلے محرم کے آنے تک جو ہمارے اندر ناسمجھی کی وجہ سے، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے، یہ ناسمجھی کی وجہ سے اگر ہماری بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اگر اس پر اگر ابھی عمل نہیں ہوا تو جو نوجوان طبقہ ہے اور جو ابھی بچے ہیں ان کے ذہن میں وہی بات رہے گی جو اب ہو رہا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، آپ کی رائے بہت ہی قیمتی ہے اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. جو علماء جمع ہو جائیں، اگرچہ تھوڑا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، جی مشکل ہے، نہیں 100% جمع ہوں گے، اگر اکثریت بھی جمع ہو جائے تو وہی کافی ہے. جی اور وہ مثلاً ٹھیک ہے، چلیے ایک فہرست تیار کر دی جائے ویڈیو کے ساتھ، باقاعدہ تصویروں کے ساتھ، کہ اس طریقے سے ہم عزاداری مناتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور مراجع کی خدمت میں اور بزرگ علماء خدمت میں پیش کیا جائے، جسے وہ ایکسیپٹ کر لیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے. جسے کہتے ہیں کہ اسے مت کرو، اسے مت کیا جائے. جی. یہ ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے. آپ نے جو یہ کیا کہ ایک تابوت کو دفن کیا گیا ہوا ہے، تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں والوں نے باقاعدہ معذرت کی ہے، معافی کی ہے کہ کچھ لوگوں کی غلطی ہے اور دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. تو آپ نے جو ابھی کہا صحیح کہا، بہت ہی صحیح بات کہی کہ اگر ہم نے کچھ نہیں قدم اٹھایا تو آنے والے زمانے میں ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑے گا. فکری بات ہے، تھوڑا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ہم جو کام کر سکتے تھے آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں. جی اس سے زیادہ تم واضح نہیں کر سکتے جی بات کو. 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جو ہمارے باپ دادا کام کر سکتے تھے ہم نہیں کر پا رہے ہیں. جی آج جو ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم نہیں چینج ہوئے، ہم نہیں بدلے، تو ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے وہ کام نہیں کر پائیں گے. جی بے شک. اس ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں، سوچیں، غور کریں، تاکہ آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زیدی. وعلیکم السلام. میں جاننا چاہتی ہوں کہ نماز کے دوران جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع سے واپس ہوتے ہیں تب کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، واجب نہیں ہے. ہاتھ کا اٹھا کر واجب نہیں ہے، مستحب ہے. مستحب ہے، عمل کریں گے ثواب زیادہ ملے گا. جی
یہ واجب نہیں. دیکھیے جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، جی اپنے رب کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، جی فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. وانحر اس کا عام طور سے ترجمہ کیا گیا قربانی سے، جی مگر بعض روایتوں میں آیا ہے نہر کہتے ہیں حلق، جی کہ نماز میں ہاتھوں کو یہاں تک لے جائیں. جی وانحر سے مراد یہ بھی جی. ہے. تو مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، کریں گے تو بہت ثواب ملے گا، تر کریں گے تو نماز کوئی اثر نہیں، نماز صحیح. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زہری صاحب. علیکم السلام. علیکم کئی السلام مرتبہ ورحمۃ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سامان آن لائن منگاؤ اور اس میں کوئی خرابی ہو تو آن لائن کمپنی والے اس کا پیسہ ریفنڈ کر دیتے ہیں اور پروڈکٹ بھی رہنے دیتے ہیں، چاہے ہم استعمال کریں یا پھینک دیں. تو اس چیز کا استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ بظاہر تو جائز ہے، اس میں کوئی نہیں کہ باہر سے وہ کمپنی والوں نے پیسہ واپس کر دیا، پھر اس سامان کو وہ خود نہیں لے رہے، یعنی وہ اپنی ملکیت سے دستبردار ہو گئے. جی تو اپنی ملکیت سے دستبردار ہو گئے، آپ کے پاس ہے، آپ کے تصرف، آپ چاہے استعمال کریں، چاہے وہ کمپنی کی نالج میں تو ہے، دھوکہ تو نہیں. ہاں جھوٹ نہ بولا ہوگے، کوئی ایسا خود ہی خراب کر کے اور دھوکہ دے کے جی منگوا لیا، الگ نہیں. اگر عام طور سے کوئی سامان منگایا اور خراب نکل گیا تو کمپنی نے اس کا کہا ٹھیک ہے ہم پیسہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں. سامان کمپنی کو لے لینا چاہیے، نہیں لے رہی کمپنی، اس نے یعنی آپ کو دے دیا، آپ کا اختیار ہے. اختیار آپ کا. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرا گھر روڈ پہ ہے اور بغل میں امام باڑہ مسجد ہے، تو بھی جینٹس وغیرہ مجلس میں آتے ہیں یا نماز پڑھنے. میری امی کبھی کھڑکی کے پہ دیکھتی ہیں اور میں منع بھی کرتی ہوں تو وہ نہیں مانتی ہیں اور برا بھلا مجھے کہتی ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ نے سوال کیا ہے اور بہت ہی مطلب اس سوال سے اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی ذمہ دار شخصیت مان رہی ہیں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، گھر میں ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. دیکھیے بزرگوں کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ کچھ اور ہے، اور بے شک بچوں کے لیے کچھ اور. یہ مشہور امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا واقعہ جب گئے وضو دیکھا ایک بوڑھا جو ہے غلط وضو کر رہا ہے، جی تو یہ نہیں کہا تم غلط وضو کر رہے ہو، جی جی تو یہ شیخ دیکھو ہم وضو کر رہے ہیں، ہمارا وضو صحیح ہے نہیں صحیح ہے. جی جب اس نے دیکھا متوجہ ہو گیا، جی نہیں میری جان قربان آپ کا وضو صحیح، میرا غلط تھا. جی تو یہ تعلیم ہے. تو وہ ماں ہے، ماں کا احترام، ماں کے بس رسٹ. فلا تقل لهما اف بے شک وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، انہیں اف تک نہ کہو. جی تو آپ اس طرح سے تبلیغ نہیں کر سکتی جس طرح سے اوروں کو کرتی ہیں. اب اصل مسئلے کی طرف آئیں. دروازے کے اوپر یا کھڑکی کے اوپر کھڑے ہو کر باہر دیکھنا شرعی اعتبار سے تو حرام نہیں کہہ سکتے ہم اسے. کیوں عورت اگر مردوں کو دیکھے، بھائی سڑک پہ آتی ہیں، بازار میں آتی ہیں، تو کیا نہیں نظر آتی ہیں مرد وغیرہ؟ تو صرف دیکھنا، اگر اس میں کوئی فساد نہ ہو، اگر کوئی فساد نہ ہو تو صرف دیکھنا. ظاہر سے ماں ہے تو ایجڈ ہیں، سن رسیدہ ہیں، تو اب دل گھبرا جاتا ہوگا، جو بھی ہوتا ہوگا، تو کبھی کھڑکی کے اوپر کھڑی ہو گئی یا کبھی دروازے کے اوپر کھڑی ہو گئی، دیکھ رہی ہیں کیا مسجد میں نمازیوں کو دیکھ رہی ہیں یا ماتم دیکھ رہی ہیں، کچھ دیکھ رہی ہیں، اور ماتم بھی ہو رہا ہے جو شرعی دائرے میں ہو رہا ہے، شرعی حدود میں ہو رہا ہے. تو اس طرح کے مجموعے کو دیکھنا شرعاً تو حرام نہیں ہے، ہم تو اس طرح سے نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے مطلب اب یہ زیادہ ان کے اندر مطلب وہ ہو. دیکھیے کسی مسئلے کا حل شدت میں نہیں ہے، بے شک شدت نقصان پہنچاتی ہے جگہوں پر. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ غلط ہے یا نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں ہے. اگر معلوم ہو، یقین ہو جائے ہاں یہ حرام کام ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تب پھر اس کی اصلاح کے راستے ہیں. جسے قرآن نے کہا وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو، حکمت یعنی عقل مندی کے ذریعے سے، اور وہ اچھی واضح نصیحت کے ذریعے سے. تو آپ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ ماں کا رسپیکٹ، ماں کا احترام بھی رہ جائے. اور اگر یہ واقعاً حرام ہو رہا ہے، کیونکہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہاں کے اوپر ہمیں تو نہیں علم وہاں کے حالات کیا ہیں، لیکن اگر صرف اتنا ہے کہ دروازے کھڑکی اوپر کھڑے ہو کر یہ مسجد میں آتے جانے لوگوں کو دیکھ رہی ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج شرعی اعتبار سے نہیں بظاہر. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. علیکم السلام. دہلی سے میرا سوال ایک ضروری اور سنویدنشیل معاملے سے جڑا ہے. سنویدنشیل جی. ماتم کے دوران کچھ مرد اپنے کپڑے خاص کر اپنی شرٹ اتار کر ماتم کرتے ہیں. یہ عمل عام طور پر اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ ماتم صحیح طرح سے ہو جائے اور اس کا ثواب شاید زیادہ ہو. تو اس طرح سے اگر خواتین بھی وہاں موجود ہے، اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ دیکھیے اس کا حکم شریعت بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے
اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جی سب جن کو اردو آتی ہے وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, جن کو انگریزی آتی ہے ان کو وہ بھی جا کے دیکھ لیں. سائٹ ہے sistani.org, جی اردو میں بھی انگریزی میں بھی. جی اس میں سوال ہے, میں سوال پڑھ رہا ہوں, جواب پڑھ رہا ہوں. جی سوال ہے کچھ ویڈیو اور سیڈیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں بعض نوجوان بغیر قمیض کے ماتمداری کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا خواتین کے لیے ایسے ویڈیو دیکھنا جائز ہے؟ ویڈیو کی بات ہے جی جی جس میں قمیض اتار کے ماتم کر رہے ہیں. جواب, خاتون کے لیے بنا پر احتیاط واجب جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے جسم کے وہ حصے دیکھیں جن کا دیکھنا متعارف نہیں ہے, جیسے کہ سینہ یا پیٹ کا حصہ. جی. یہ آقا کا فتویٰ ہے سستانی کا, جائز نہیں ہے خاتون کے لیے. اگر کوئی بند کمرے میں قمیض اتار کے ماتم کر رہا ہے, وہاں کوئی عورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کر سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. لیکن اگر صحن میں کر رہا ہے, روڈ پر کر رہا ہے اور نامحرم عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, آزاداری شریعت بچانے کے لیے, شریعت مٹانے کے لیے نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم بادشاہ علی فرام بھوپال. اگر شب قدر میں ایسا مرحلہ پیش آئے کہ یہ سر پہ رکھنے کے لیے قرآن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ مجبوری ہے تو نہیں ہے, تو بہرحال اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے پرچے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں یا الحمدللہ لکھ. یہ میں کہیں روایت تو میں نے نہیں دیکھا, نہ کسی علماء سنا, میرے ذہن میں بات آئی جی کہ جو کچھ پورے قرآن میں وہ حمد میں ہے, جو کچھ حمد میں بسم اللہ میں ہے, تو سورہ حمد ہے, سورہ بسم اللہ ہے, وہ رکھ کے وہ سر کے اوپر رکھ لیں انشاءاللہ. یا نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو بہرحال وہ نہیں ہے تو نہیں ہے, اعمال کریں, کوئی مشکل نہیں ہے اس کا انشاءاللہ. السلام علیکم جاوید انکل, مولانا صاحب. علیکم السلام اینڈ دی ٹیم آف ممبرز آف مسائل زندگی, تھینک یو سو مچ اتنا گریٹ انفارمیٹیو پروگرام کے لیے. میرا کوشچن ہے, پہلا کوشچن, کیا مغرب کے وقت اسپیشلی اذان کے وقت دروازہ کھولا جاتا ہے؟ کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں. میں ایسا کرتی ہوں تو کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کیا دروازہ نہیں کھلے گا تو فرشتے نہیں آئیں گے؟ بہرحال یہ کہاں سے آئے کہ فرشتے آتے ہیں؟ فرشتوں کے دروازوں کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. اگر فرشتے صرف دروازے سے آتے ہیں تو کوئی اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لے تو ملک الموت نہیں آئیں گے وہاں کے اوپر. فرشتے نورانی شخصیت ہے, ان کے لیے حائل نہیں ہے یہ. یا ٹارچ کی روشنی, شیشہ لگا رہتا ہے نا, جی تو کیا شیشہ مانے بنتا ہے کہ ٹارچ کی روشنی باہر نہ جانے پائے؟ نہیں, شیشہ رہتا ہے لیکن روشنی باہر آ جاتی ہے. وہ نور ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے جب بہکانے کے لیے شیطان آ جاتا ہے. دروازہ کھلا ہو بند. ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ اوقات جو ایسے ہیں کہ جب بابرکت ہوتے ہیں, جب مغرب کا وقت ہوتا ہے یا فجر کا وقت ہوتا ہے, تو فجر میں جاگنا چاہیے, عبادت کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ دروازے ہوں. دروازہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. اصل میں عمل جو ہے وہ اس کو نحوست اور برکت کا تعلق خود انسان کے عمل سے ہے. بے شک یہ سب بکواسات سے نہیں ہے, خالی بالٹی اور ایک آنکھ والا, یہ سب خرافات. نیک عمل کرے گا تو انسان کو برکت ملے گی, گناہ کرے گا تو نحوست ملے گی. ہر جمعہ کو چینل ون پر خطبہ جو آتا ہے اس کو سننے کے بعد ہی نماز پڑھتی ہوں, تو کیا یہ غلط ہوگا کیونکہ میں اول وقت پر نہیں پڑھ رہی ہوں؟ دیکھیے, پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اول وقت نماز پڑھیں. لیکن اگر یہ خطبہ بعد میں اگر نہیں سن پا رہی ہیں, بھائی تو آ رہا ہے کہ اسی وقت سن پا رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے خطبہ سننے بعد میں نماز پڑھنے. لیکن ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر اور جماعت کی نیت کر کے اقتدا نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں برادر اہل سنت یہاں ہے, ان کے یہاں اتصال صوتی کافی ہے. جی ہاں, جہاں تک ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ حضور ضروری ہے. تو جماعت تو نہیں ہو پائے گی, جماعت نہیں ہو سکتی ہے, ہمارا خطبہ سن سکتی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اول وقت نماز, بعض لوگ بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے کہ تھوڑا کہ اختلاف بھی ہے مراجع کے فتووں میں, لیکن ان کے اوپر ہے. اگر ان کو اتنی زیادہ, کیونکہ خطبہ سننے کی نالج میں اضافہ ہوگا, الگ مسئلہ ہے وہ, تو خطبے کے بعد بھی نماز پڑھ ہر سکتے جگہ ہیں. نماز کے اوقات الگ ہیں, اوقات الگ ہیں, تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی لندن والا اگر بمبئی کا خطبہ سن رہا ہے تو 4.5 گھنٹے کا فرق آج کل, ناروے میں 9.5 گھنٹے 8.5 گھنٹے کا فرق ہے, تو کس طرح سے آنے وہ. تو اب ترجیح دیں اول وقت نماز پڑھنے کی. شکریہ. تیسرا سوال, کیا چینل ون پر جو نماز آتی ہے تو کیا میں بھی ساتھ میں پڑھ سکتی ہوں؟ ابھی آپ نے جواب دیا اس کا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زیدی صاحب. علیکم السلام. ہم الہ آباد سے کلثوم فاطمہ بول رہے ہیں. میرا سوال یہ کہ ہم کو تقلید معلوم نہیں تھی پہلے سے, اور ہم آغا خامنائی کی تقلید میں تھے, ہمارے گھر والے آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں, تو کیا ہم بھی ان کی تقلید کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, تقلید کا مسئلہ, تقلید چینج ہے. میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم تقلید چینج کر سکتے ہیں.
عام طور سے مراجع کرام کہتے ہیں بلا وجہ تقلید نہیں چینج کرنا چاہیے جی جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو. جی اگر کوئی معقول وجہ ہے تب تو چینج کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے یہ کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے کہ اس کو بہت بڑا بنا دیا جائے. جی مقصد تقلید چینج کرنے مقصد مثال کے طور کے اوپر رہبر کی تقلید چھوڑ کے آغا سستانی کی طرف, یا آغا سستانی کی تقلید چھوڑ کر رہبر, اس کا مقصد تھوڑی ہے کہ ہم نے آغا سستانی کو بالکل ہی کنارے لگا دیا, رہبر کو کنارے لگا دیا. نہیں ہے, اب فقہی مسائل میں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, تھوڑا اختلاف رائے ہے جا کے. لیکن اگر آغا سستانی کا کوئی حکم آ گیا تو کیا رہبر کے مقلدین نہیں مانیں گے؟ رہبر کا کوئی حکم آ گیا کہ آغا سستانی کے مقلد نہیں مانیں گے؟ حکم اگر آ جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے. بالکل. تو یہ فقہی مسائل ہے, اس میں اگر معقول کوئی وجہ ہے تو تقلید کی جا سکتی ہے. ایک مسئلہ یہ بھی. دوسرا مسئلہ امام خمینی کا, اور رہبر نے کہا تھا کہ جب رہبر امام خمینی کی وفات کے بعد رہبر بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو امام خمینی کی تقلید پر باقی ہیں ان کے اس کے اوپر باقی رہیں جا کر. تحریر الوسیلہ میں امام خمینی کا فتویٰ ہے یجوز التبیس فی تقلید, یعنی خود تقلید میں تبیس جائز ہے. تبیس یعنی بعض مسائل اس کو فالو کریں, بعض مسائل اس مجتہد کو فالو کریں. دیکھیے اسلام سہولت کے لیے آیا ہے, آرام کے لیے آیا ہے, نہ کہ مشکل بنانے کے لیے آیا دین. اب پیغمبر نے فرمایا ہم ایک آسان شریعت کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور اس کو اتنا سخت کر دیا جائے تو الگ مسئلہ ہے. وہ امام خمینی نے فرمایا. اور بھی مراجع ہیں جو تبیس کے قائل ہیں. تبیس کا مقصد یہ ہے کہ مثلا ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں, ہم اس مرجع کی تقلید کریں گے تو ہمارے لیے حج آسان ہو جائے گا, ہم فالو کر سکتے ہیں. آج کا سب تقریباً, ہاں اس میں امام خمینی نے ایک شرط لگائی ہے کہ یہ تبیس جائز, یعنی ایک مجتہد سے دوسرے مجتہد تک رجوع کریں. یہ ہے کہ وہ برابر کے ہوں دونوں. عقل بھی ہماری کہتی ہے تھوڑی ہے کہ بڑا ڈاکٹر چھوڑ کے چھوٹے جھولا چھاپ کے پاس آ جائیے, نہیں جا کے برابر ہو تو کر سکتے, کوئی مشکل نہیں اس طرح سے. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا, میرا بھائی مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعا دیتا ہے, اور کئی بار ایسا ہوا کہ اس کی بد دعا لگ بھی جاتی ہے, اور شادی اب میری ہونے والی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. اب وہ اگر بد دعا دے دے گا تو میری شادی نہیں ہوگی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بہرحال اب بھائی کے بارے میں ان کا یہ سوء ظن ہے, جو بھی ہو, بد دعا وغیرہ. بد دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے وہ, اور اللہ حق دیکھ رہا ہے. کوئی اگر کسی ناحق کو بد دعا دے تو اس کی بد دعا دعا میں کنورٹ ہو جائے گی. جی. اگر کوئی ناحق دعا دے جی تو وہ دعا بد دعا میں کنورٹ ہو جائے گی. جی. مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ہے فاسق و فاجر ہے, ہم سے کہیں اللہ تم سے راضی ہو جائے, جی تو اللہ اس سے ناراض رہے گا. جی. لیکن ایک شخص اگر مومن ہے, ہم کہیں اللہ ناراض ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. نہیں, دعا اور بد دعا کا تعلق ذات خدا سے, کسی کو نہیں ہے. یہ اگر حق پر نہیں ہو, بد دعا دے 10 مرتبہ بد دعا دیتا رہے, کیا ہوگا؟ اس کا کوئی وقت نہیں پڑے گا. یہ بھروسہ کریں اللہ کی ذات کے اوپر, اس کے اختیار میں تھوڑی اللہ سے زبردستی اپنی دعا منگوا لینا ہے. وہ دھمکانے کے لیے ارے ہم بد دعا کر دیں گے, دو جا کے بد دعا, دل کھول کر بد دعا دو جا کر, گالیاں دو جا کے. کتنے ظالمین کے خلاف ہم بد دعا کر رہے ہیں اب تک. ہاں کوئی سب. السلام علیکم زیدی صاحب. وعلیکم السلام. تو پاس سے آج دونوں زیدی ہیں یہاں, اور حجت الاسلام علی جان مولانا صاحب قبلہ, غسل جنابت کا طریقہ بتا دیجیے. نہیں, غسل جنابت کا بہت ہی آسان طریقہ جو ہے, جو واجب ہے کرنا, پہلے بدن آپ کا پاک ہو, پہلے نیت کر لیں واجب قربت اللہ, پھر سر و گردن کو دھو لیں, کیسے بھی دھونے, سر کو پر چاہے وہ لوٹے ڈال لیں یا شاور کے نیچے چلے جائیں, سر و گردن کو دھو لیں. پھر داہنے حصے کو دھو لیں, تاکہ اس طرح سے دھوئیں کہ تھوڑا سا بایاں حصہ ملا لیں, تاکہ یقین ہو جائے کہ پورا داہنا حصہ کو کاندھے سے لے کے نیچے تک, اور جو رکاوٹیں والی چیزیں ان کو دور کر دیں وہاں سے. پھر بائیں حصے کو دھو لیں, بائیں حصے کو دھوئیں تو تھوڑا داہنا حصہ شامل کر لیں, تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاں پورا بایاں حصہ دھو لیا ہے, غسل کمپلیٹ ہو جائے گا. بس ایک بات کا خیال رکھیں, جسم پر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جو پانی نہ پہنچ سکے, پانی پہنچنا چاہیے. انہی کا دوسرا سوال آخری لے لیتے کیونکہ وقت ختم ہو چاہتا ہے, کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے, گالیاں دیتے ہیں, اس کنڈیشن میں کیا کروں؟ ہم لوگوں کا ماحول ایسا نہیں ہے, بتائیے ہم کیا کریں؟ آپ ایک نماز پڑھیں, آغا بہجت کی بنائی ہوئی ہے, علماء نے بیان کی ہے. ایک نماز ہے, 4 رکعت نماز ہے, بگڑی ہوئی اولاد کو سدھارنے کے لیے. جی. اور وقت نہیں کہ ہم ڈیٹیل سے اس نماز کی تفصیل بتائیں. ہم نے فقیر نے کتاب لکھی تحفۃ العارفین, اس کتاب میں تحفۃ العارفین میں ہیڈنگ ہے بگڑی اولاد کو سدھارنے کے لیے نماز. تو 4 رکعت نماز ہو, نماز پڑھیں, انشاءاللہ بگڑی اولاد سدھر جائے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں, تشریف لائے, سوالات کے جوابات دیا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, پیارا علی موقع فراہم کیا. دعا یہ ہے پروردگار سے ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے کربلا والوں کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں.
برحال جو لوگ کربلا میں ہیں اربعین کی زیارت کے لیے گئے ہیں، پروردگار ان کی زیارت کو قبول کرے، الہی آمین، اور جو دور سے زیارت کر رہے ہیں ان کو بھی امام حسین کے ساتھ مشہور فرمائے۔ الہی آمین۔ شیخ صاحب اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔